کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح میں جہیز کے اندر میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، ہر نعمت دوں گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو میں نہ دے سکوں، میں دوں گا، اور اگر میں نے نہ دی تو مجھ پر اپنی بیگم تلاش۔ تمہیں دکان پہ جانا ہے، صبح تمہیں مزدوری پہ جانا ہے، کبھی یہ بھی تم نے کہا کہ بیٹا سو جا، صبح تم نے نماز فجر میں اٹھنا ہے، تم نے نماز فجر ادا کرنی ہے، تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ کبھی ہم اپنی اولاد کو یہ بات بھی تو بتائیں مجھے کہ آپ نے کسی طرح اپنا خیال اتنا کر لیا، آپ نے قرآن والے کا خیال نہیں کیا، قرآن پڑھنے والے کا خیال نہیں۔ قرآن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا رہا ہے، یہی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتا رہی ہے۔ یہ قرآن ہمیں عظمتیں دے رہی ہے، اور اس قرآن نے ہمیں ماں باپ کی عزت دی ہے، اس قرآن نے ہمیں بیوی کے حقوق دیے، اس قرآن نے اولاد کے حقوق دیے، رشتے داروں کے، یتیموں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے، ہر اس چیز کے حلال و حرام جو ہے ہمیں اس قرآن نے بتایا، ہمیں اس قرآن نے بتایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح میں جہیز کے اندر میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، ہر نعمت دوں گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو میں نہ دے سکوں، میں دوں گا، اور اگر میں نے نہ دی تو مجھ پر اپنی بیگم طلاق۔ اب دنیا کی ہر چیز بندہ کیسے دے، اور اگر دے تو کار رکھنے کے لیے بھی جگہ چاہیے، اور پھر دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف چیزیں تو کیسے لائیں، کیسے دیں، کیسے دی جائیں۔ اب مولویوں نے تو فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ تو طلاق بالکل پکی ہے، مسئلہ حل ہے، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں، تو نے ایسی بات کی۔ پریشان ہوئے، کسی نے کہا کہ ایک ہستی شاید تیرا مسئلہ حل کر دے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا پوچھتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور ایسا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کی جیب میں کچھ دینار یا درہم یا ریال موجود ہے۔ اس نے کہا اربوں روپے، کروڑوں روپے حضور حکم کرے، بس مجھے بھی بچا لے، میری گھر والے کو بچا لے، میری گھر والے کو بچا لے، بس جو بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا کچھ رقم دیں، کچھ رقم نکالی اور لی، اور طالب علم کو بلایا کہ جاؤ مکتب سے ایک قرآن پاک لے آؤ، اونچا سبحان اللہ، کہ ایک قرآن پاک لے آؤ۔ اب وہ حیران، وہ امیر ترین آدمی، وہ مالدار آدمی، اور وہ تاجر آدمی، کہ میں نے تو بات کچھ کی، مولانا کیا کرنا، کیا قرآن لے آؤ۔ پھر اس کے ذہن میں شاید بات آئی، ہو سکتا ہے مولانا جو ہے اس قرآن سے کوئی آیت نکال کر بتائے، اس میں مسئلہ ہو، دیکھنا ہو، یا ہوگا نہیں۔ خیر وہ بچہ گیا دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، اور فٹافٹ کتاب اللہ لایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلاف لے آؤ، غلاف لایا گیا، اس میں لپیٹ دیا گیا، کھولا نہیں، چوما اور پیار کیا، ادب کیا، اور کہا کہ ادھر آؤ، ترجیح کا یہ کتاب لے جاؤ۔ کہا حضور میں مسئلے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں نے مسئلہ حل کر دیا۔ کا مسئلہ کیا حل کیا؟ جواب ہی نہیں ملا مجھے میرے مسئلے کا۔ کہا تیرے مسئلے کا جواب اس قرآن میں ہے نا، یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں وہ تیرا جواب ہے نا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، تو اس قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ہر چھوٹی ہر بڑی چیز موجود ہے، ہر اور ہر چیزیں جو ہے اس قرآن اللہ کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کتاب کے اندر آج امام مالک نے کس انداز سے یہ مسئلہ فرمایا، فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ہر چھوٹی ہر بڑی چیز موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر ہر خوش اور تر چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ چاہے یہ کتاب اپنی بیٹی کو دے دے، گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں تم نے اپنی بیٹی کے جیب میں ادا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کرو کہ کتنا قرآن پاک آج ہم اپنی بیٹی کو قرآن دیتے ہیں، کبھی پڑھنے کی نصیحت نہیں کی۔ جب بھی تم یا بیٹا
کیسی ہے، سونا کیسا ہے، تمہارا میاں کیسے ہے؟ کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ بیٹا فجر میں اٹھے تھے نماز کے لیے؟ بتاؤ آپ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا؟ یہ کیوں پوچھا؟ کبھی ہم نے نہیں پوچھا. جب بھی ہاں بتاؤ کیسے کھانا کیسے، اکیلے میں بات کرو، اکیلے میں لا کر جی کھانا وانا ٹائم پہ ملتا ہے، آپ دودھ پیا آپ نے، ٹائم پہ سویا کرو، ٹائم پہ اٹھا کرو، اور بادام پستے نہیں کھانے کرو. بہت کمزور ہو رہی ہو. اس دن پرانی خالہ بتا رہی تھی کہ آپ بہت کمزور ہو رہی تھی، تو لہٰذا دودھ نہیں چھوڑنا، دودھ کی پابندی کرنا. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں ہم نے بتاتے، کسی باپ نے کسی ماں نے یہ بھی بتایا کہ بیٹا ذرا صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھنا، پھر تلاوت بھی کرنا. رات کو رموٹ ہاتھ میں رکھنا نہیں، رات کو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا، جب تک نیند نہ آئے تو درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا. رات میں یہ نصیحت کی، کبھی اپنی بیٹی کو کہا، کبھی اپنے بیٹے کو کہا، جب بھی بیٹے کو سلایا تو بیٹا سو جا، بیٹا سو جا، بیٹا سو جا، بیٹا تجھے صبح اسکول جانا ہے، سو جا بیٹا، صبح تجھے کام پہ جانا ہے، صبح تجھے دکان پہ جانا ہے، صبح تجھے مزدوری پہ جانا ہے. کبھی یہ بھی تم نے کہا کہ بیٹا سو جا، صبح تجھے نماز فجر میں اٹھنا ہے، تجھے نماز فجر ادا کرنی ہے، تجھے قرآن پڑھنا ہے. کبھی ہم اپنی اولاد کو یہ بات بھی تو بتائیں. کیا یہ بات تم بتائیں؟ یہ کب بتاؤ گے؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہماری تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہ آج ہم اپنی بیٹی ہمارے مانتے تھے، ہماری بات مانتی ہے، تو ہمیں چاہیے جب ہر بات ہم اس کی مانتے ہیں، وہ ہماری مانتی ہے، تو کیا کسی باپ نے، کسی ماں نے اس انداز سے اسے پیار کیا کہ بیٹے روزانہ تلاوت کرنا، کھانا چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے لیکن تلاوت نہ چھوٹے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ٹائم پر کھانا اور ٹائم پر سونا، کھانا خیال کرنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، فلاں چیز اور دودھ وغیرہ مت چھوڑنا. بہت کمزوری ہے. ارے نادان، کبھی تم نے کسی طالب علم سے پوچھا کہ تو قرآن پڑھ رہا تو دودھ پیتا ہے؟ کوئی دودھ لے کر آیا ہے طالب علم؟ کوئی بادام پستہ اخروٹ دیے؟ کہا وہی صاحب آپ نے اخروٹ بادام کھائے، کسی نے لا کر دیا؟ بتائیں مجھے کہ آپ نے کسی طرح اپنا خیال اتنا کر لیا، آپ نے قرآن والے کا خیال نہیں کیا، قرآن پڑھنے والے کا خیال نہیں کیا. عزیزان من، یاد رکھیں کہ یہ قرآن اتنا مقدس، یہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے تو وہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی محبت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو یقین مانے جہاں پر کتاب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی نگاہ بھی ہوتی ہے.